بنیادی بات سوال یہاں سے بات ہم آگے ہوتا ہے پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ باتیں بنا رہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں الحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. آج ہم گفتگو کریں گے پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. اس کا کیا رول ہے؟ پیمرا کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی جو پرائیویٹ جو ٹی وی چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، ان کو ریگولیٹ کیا جائے. مطلب یہ کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کا سافٹ ویئر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، تو اب لوگوں تک پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. مطلب یہ کہ کس حد تک جایا جائے. یہ کنٹرول بیسیکلی کرنے کا ایک ادارہ. پاکستان میں اس کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان میں اس کا رول کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. دنیا میں اس طرح کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے، اور اس کا رول ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا، اس پر کچھ گفتگو کریں گے شہزاد نواز صاحب سے. تو جی جناب شہزاد صاحب بتائیے گا کہ پیمرا، جی اس پر گو کہ آپ پہلے ایپیسوڈ سے بات کر چکے ہیں سینسرشپس وغیرہ، لیکن اس میں دوبارہ سے اگر رپیٹ بھی کرنا پڑے تو پلیز بتائیے کہ اس کی ضرورت کب آئی. یعنی آپ یہ تو میں آپ ہی کی بات چوری کر لوں کہ ٹی وی چینلز پہلے آ چکے تھے اور پیمرا نہیں تھا. مطلب یہ کہ ضرورت کیسے محسوس ہوئی اور پھر آگے کیا سفر رہا؟ ضرورت کو تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا تھا، اور آئی تھنک جنہوں نے مزید سمجھنا ہے وہ آئی تھنک پہلی یا دوسری ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا تھا کہ کرگل کی جو آفٹر میتھ کا اس میں سے یہ ریئلائزیشن کا ایک حصہ تھا. پہلے تو جی ریمبو بنے، وہ نام بھی بڑا ہی گنگ ہو قسم کا ہے. جاوید جبار صاحب نے اس کے اندر ان کی بڑی انپٹ تھی. ریمبو اسٹوڈ فار ریگولیٹری اتھارٹی فار براڈ کاسٹ میڈیا آرگنائزیشن، ریمبو. اچھا، اب یہ وہ خیال تھا جو کہ بننا شروع ہوا لگ بھگ اسی ٹائم جب پرائیویٹ ٹیلی ویژن الاؤ ہو گیا 2000 میں، رائٹ. اچھا 2002 میں یہ فارمولی آیا جو ہم نے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں. ایکچولی سمجھنا یہ پڑے گا کہ 1964 سے لے کے 1990 یعنی 26 سال لگے پہلے چینل کو آنے میں، پرائیویٹ سیمی مطلب ٹائم لے کے جو این ٹی ایم آیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فری میڈیا کو انکریج کیا، جو ہم نے پہلے بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی جب آپ تھیٹر کی بات کر رہے تھے کہ یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ارسپیکٹو ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں پسند. تو ہوا یہ کہ ایک مشروم گروتھ ہوئی، اور پھر 2010 سے 2016 کے درمیان ایوریج ایوری 26 days there was a new channel. 2010 سے 2016 کے درمیان ہر 26 اوسطاً، اور یہ پیمرا کی ایوریجز ہیں. ٹھیک ہے جی، جس پیمرا کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ضرورت تو تھی. یہ افضل ہوتا کہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے، پہلے یہ ریگولیٹری فریم ورک بناتے اور اس کے بعد یہ آگے چلتے. لیکن جو بھی بہرحال ہوا یہ بعد میں آیا. اب جب یہ آیا تو ظاہری بات ہے ہم اپنی میڈیا اسکیپ کو آج دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس 100 کے قریب کیبل اینڈ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن موجود ہے پاکستانی. تقریباً 20-30 آپ کے پاس لینڈنگ رائٹس والے انٹرنیشنل چینلز ہیں. آپ کے پاس موبائل ٹی وی کے 6 لائسنسز ہیں. آپ کے پاس آئی پی ٹی وی کے میرے خیال 8 یا 10 چینلز ہیں، یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیلی ویژن. یہ جیسے کیریئرز ہیں، سائبر نیٹ ہے، آپٹکس ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ کے پاس ایم ڈی جو ہوتا ہے، ملٹی پوائنٹ جو ڈسٹریبیوشن، اب تو خیر وہ ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا، جس طرح شاہین پے ٹی وی تھا، اینٹینا ٹی وی. ٹھیک ہے جی، لیکن بہرحال ابھی بھی پیمرا کے اس کے اندر وہ ہے. اور اس کے بعد پھر لاتعداد ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اور پھر تقریباً 2400 کے قریب کیبل آپریٹرز. اب یہ سارے کا سارا کسی نے تو ریگولیٹ کرنا ہے، چاہے جیسے تیسے کرنا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے، رائٹ. لہٰذا پیمرا کی ضرورت تو تھی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوکے، پھر دیکھتے ہیں کہ پیمرا کا مینڈیٹ کیا تھا. پہلی چیز، پہلا مینڈیٹ تھا ٹو امپروو ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن. دوسرا ان کا مینڈیٹ ٹو انکریز دا یوسیج آف میڈیا ان پاکستان. ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہو گئے. تھرڈ تھا امپروونگ ایکسیس آف میڈیا ٹو پیپل، اور چوتھا تھا
انشور اکاؤنٹیبلٹی. یہ 4 چیزوں کا مینڈیٹ تھا جس کے اوپر پیمرا آرڈیننس 2002 آتا ہے, اور اس کے بعد اس میں پھر کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کی پھر ایولیوشن ہوتی رہی, اور 2007 کے اندر اس کے اندر چینجز آتی ہیں. اب آتے ہیں کہ جو پیمرا ہے اس کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ ہیں جی ڈیولپ, ریگولیٹ اینڈ امپلیمنٹ. یہ اسٹیٹڈ اس کا رول اینڈ فنکشن ہے. ڈیولپ از ٹو میک رولس اینڈ آف کورس دا کوڈ آف کنڈکٹ, سو دے کین مانیٹر اینڈ ایسرٹین کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, پینلائز کس کو کرنا ہے, فائن کس کو کرنا ہے. دوسرا ہو گیا جی ریگولیٹ, لوکل اینڈ فارن چینلس. یہ اسپیسیفکلی پیمرا خود کہتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. تھرڈ ٹو امپلیمنٹ دا رولس اینڈ ریگولیشنز, پالیسیز, بائی لاز, کوڈ آف کنڈکٹ آف پیمرا. تو لہٰذا جیسے آپ نے کہا دنیا کی طرح ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ فنڈامنٹل فلاز ہیں جس پہ میڈیا اونرز تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کیبل آپریٹرز والے کرتے ہیں. جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو 12 ممبر کی کمیٹی ہے وہ پریڈومننٹلی انفارچونیٹلی کچھ ایسا رہا ہے کہ جو بیوروکریٹس اس کا حصہ رہے ہیں, جو سول سرونٹس ہیں, جو کہ ایک نمبر آف سیٹس ہیں, اور ان کو پھر ڈی فیکٹو جو ہیڈ کرتے رہے ان میں سے کئی پولیس سروس کے لوگ ہیں. اچھا, یہ کمال ہے, ویسے کمال ہے. مطلب دیکھیے یہ بڑا ہی ظلم ہے. ویسے ابھی تک جو پولیس سروس کا آدمی دیکھیے, ابھی تک جو 5-6 جتنے آ چکے ہیں چیئرمنز, ان میں سے 3 تو ایکٹنگ چیئرمین رہے ہیں, چیئرمین تھا ہی کوئی نہیں, اور وہ پولیس سروس کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. لہٰذا مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ میڈیا جیسے سینسیٹیو چیز کو کر رہے ہیں, تو یہ اس کے اندر شروع سے لکونز رہے ہیں. جو لوگ ہیں جو فری میڈیا کو جو پرچار کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے گورنمنٹ یوز کرتی ہے, حالانکہ لوگوں کو اچھی طرح یہ پتہ ہے کہ اٹ از این اٹانومس باڈی, پیمرا از ناٹ انڈر دا گورنمنٹ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کال آف فیل میں تو ہمیں کئی جگہ تضاد بھی نظر آتا ہے. پیمرا کے اندر کچھ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, جہاں وہ مس یوز آف پاور شاید کرتا ہوگا, کئی کیا بھی ہوگا, کئی جگہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. حال ہی میں اس نے 2 ٹیلی ویژن ڈرامے, پیار کے صدقے اور ایک عشقیہ, دونوں جو ایسا کانٹینٹ تھا جس میں میں اور آپ اپنے پرانی قسطوں میں بات کر چکے ہیں, جس کے اندر وہ سوسائٹی کے ایتھوس کو, ویلیو سسٹم کو, فیملی ویلیوز کو چیلنج کر رہا تھا. وہ چل کے ختم بھی ہو گیا. بین اب لگا ہے. جی. اچھا آل رائٹ, یہ جو بین لگا وہ ختم ہو چکے ہیں. وہ ختم ہو چکا ہے, بین اب لگا ہے. سر کیا بات, یعنی 2 دن پہلے واہ, جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں سپٹمبر میں, بین اب لگا ہے. وہ ڈرامہ چل کے ختم ہو چکا. لہٰذا بین جو ہے بڑا یونیک ہے. سر کمال ہے. نشر مکرر, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ بین ہے کہ آئندہ اب کہیں نہ چلے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, اب اس میں لکونز آ جاتے ہیں. یا تو اس وقت آپ کارروائی کرتے, کیونکہ پیمرا یہ کہتا ہے ہم جو ایکشن کرتے ہیں, چاہے پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور اس کا سیکشن 27 ہے, 30 ہے, 31 ہے, تو جب رپورٹ ایٹ پیمرا پہ لوگ ہمیں 0800 جو ان کا فری نمبر ہے, ٹول فری نمبر, اس پہ فون کرتے ہیں, ٹویٹر پہ ہم کو کرتے ہیں, یا ہمیں ای میل کرتے ہیں, اور اس کا ڈیٹا وہ پبلش کرتے ہیں. ہر مہینے کی نمبر آف کمپلینٹس کس چینل کے خلاف ہے اپنی ویب سائٹ پہ, اور وہ بائی لا کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. تو یہ کمپلینٹس تو تب زیادہ ہوئی ہوں گی نا جی, کہ جب یہ چلا ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے وہ ختم ہو گیا ہے. سر جی ایک پیمرا ایک باڈی ہے جو لوگوں پر ریلائی کر رہی ہے کہ لوگ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ان کا سٹاف کیا کر رہا ہے؟ مانیٹرنگ ٹیم ہی نہیں ہے. مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے. لوگ اچھا نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. اچھا دیکھیں معاملہ پھر بھی مس یوز آف پاور بھی ہے نا جی. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں انیک ناجی صاحب؟ دیکھیں یہاں پہ آپ ایک عجیب رول اسیوم کر لیتے ہیں جب آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ آپ ہوسٹ بن کے چپ ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے سولو مونولوگز کرتے ہیں نا انیک ناجی آفیشیل پہ, میرا خیال آپ اپنے آپ کو سنا کریں. جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ وہی تو معاملہ ہے. یعنی جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ مریخ سے تو نہیں آئے, وہ وہی پاکستانیز ہیں جو میں اور آپ ہیں. تو ہمارے اوور آل جو ویلیو سسٹم آپ دیکھیں گے وہ وہی ہے. یعنی جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہی لاگو ہوتی ہے. اب صرف مسئلہ جو میں لکونہ کہہ رہا ہوں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ریپیٹ پہ بین کر بھی دیا, وہ ساری قسطیں تو اب یوٹیوب پہ موجود ہیں.
وہ آپ کے پرویو کے اندر ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ آ جائے گا پی ٹی اے کا معاملہ. پی ٹی اے نے ابھی پھر بلاسفیمی کے اوپر 3-4 روز پہلے، ہفتہ پہلے یوٹیوب کو پھر بڑا فورسفلی لکھا ہے. جیسے پہلے ہوا تھا 2012 میں وہی اب ہونا ہے، کوئی حل نہیں ہونا، یہ چلتا جا رہا ہے پرابلم. تو جب 2018 کے اندر فواد چودھری صاحب منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ نیشنل ہیریٹیج بنے، انہوں نے ایک اچھی چیز کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھا کہ پیمرا کو ختم کر رہے ہیں. اور پیمرا کو ختم کر کے اس میں سے ای نکال کے صرف پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے تھے، جس کے پرویو کے اندر پھر پاکستان پریس کاؤنسل بھی آ جانی تھی، پی ٹی اے بھی آ جانی تھی، اور پیمرا ایز آف ٹوڈے جو الیکٹرانک میڈیا دیکھتی ہے ان سب کو ضم کر کے ایک اتھارٹی بنا دینی تھی. اور آئی تھنک وہ وقت کی ضرورت ہے، ایک ریگولیٹر. جی، ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے، تاکہ وہ یونیفائیڈ، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن بھی وہی ہو، اس کے ڈائریکٹیوز بھی وہی ہوں. کیونکہ ابھی اگر میں مثال لے لوں، پیمرا نے جو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ بین کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے پھر وہی ویگ، جو جتنے لوگ پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جی امورالٹی کو، انڈیسنسی کو ڈسکرائب کریں، اور اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے جیسے پہلے ایک بار آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، قریب 11,000 قوانین ہیں جس کے اندر ہر چیز کورڈ ہے بہت خوبصورتی سے. ہم نے پبلک ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی ہمارے آرڈیننس ہیں کہ کیا چیز ایڈورٹائز ہو سکتی ہے، کیا بل بورڈ پہ آ سکتا ہے، اشتہار میں چھپ سکتا ہے، ٹی وی پہ چل سکتا ہے، کیا نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کے اندر آخر اتنے عرصے سے پی ٹی وی بھی تو چلا، لہٰذا وہ سینسر کوڈ اور وہ جو سیلف سینسرشپ ہے وہ موجود تھی. اور کمال یہ ہے کہ وہ رسپانسبلٹی کم از کم جو اچھی بات پی ٹی وی کی ہے کہ وہ پیمرا کے نیچے نہیں آتا، اس کے باوجود اس کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میں کیا کتنا دکھا سکتا ہوں یا نہیں. کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل 25 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں جو ٹیلی ویژن سے کنیکٹڈ ہیں، جس کے اندر 10 ملین صرف وہ والے ہیں جو ٹیریسٹریل یعنی پی ٹی وی کے سگنل اینٹینا کے تھرو کنیکٹڈ ہیں، اور 10 ملین کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ. جی، اور گھر ابھی بھی ایسا ہے جہاں ابھی تک وہ اینٹینا صرف پی ٹی وی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور 15 ملین وہ ہیں جہاں کیبل اینڈ سیٹلائٹ آتا ہے. تو ٹوٹل ملا کے یہ 25 ہوتے ہیں. 85% جو پینیٹریشن ہے اربن ہے کیبل اینڈ سیٹلائٹ کی، اور 60% جو ہے وہ ہے رورل ایریاز، یہ دیہاتی علاقوں میں پینیٹریشن. ناؤ یہ اتنا بڑا سٹیک کیوں بن جاتا ہے؟ میں اس لیے یہ سارا پریمبل کر رہا ہوں کہ نمبر 1 یہ دیکھیے کہ پیمرا لیٹ کیوں جاگتا ہے. جب ہر چیز پہ نیب آتا ہے، پیسوں کا ایشو آ جاتا ہے، ٹرانزیکشن کا، پبلک منی کا، تو پبلک انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے نا جی، پیمرا بھی پبلک انٹرسٹ کے لیے. لیکن جب یہ ڈرامہ چلا تو کیوں اس پہ وقت پہ نوٹس نہیں لیا گیا؟ نمبر 1 میں کسی جگہ پوائنٹ نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ایڈورٹائزنگ پائے ہے گورنمنٹ کی ایڈورٹائزنگ ملا کے وہ 60 بلین روپیز ہے. اچھا، 60 بلین مور اور لیس، جس کا 51% جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو جاتا ہے چنک. ٹھیک ہے. یہ ایک پارٹ. جو رپورٹس انڈیپینڈنٹ کہتی ہیں کہ یہ جو تقریباً 2,500 کیبل آپریٹرز ہیں جو سبسکرپشن کی ریونیو لیتے ہیں، یہ بھی کہیں جا کے ٹوٹل 58-60 بلین روپیز بنتا ہے. آل رائٹ. اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو there's a huge number involved in this entire scheme of things. اب پیمرا فائن کر دیتا ہے. اگر کاؤنسل آف کمپلین فائل کرتی ہے وہ ایک ہے، اور اگر اتھارٹی فائن کرتی ہے وہ دوسری چیز ہے. جو میکسیمم فائن ہے، میں نے ایک پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر میکسیمم فائن بھی ہے وہ 1 ملین ہے. 1 ملین آج 2020 میں کیا ویلیو رکھتا ہے؟ تو میں ایسا کانٹینٹ بناؤں گا، مجھے پتا ہے آپ فائن کر دیں گے، لیکن جو مجھے ریٹنگ آ رہی ہے، جو مجھے پیسے آ رہے ہیں، جو مجھے ایڈورٹائزنگ ریونیو مل رہا ہے، اس میں 10 لاکھ میں نے خرچ کر دیے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایوریج فائن جو ہے وہ لاکھ ہے. ایک ڈیٹا میں آپ کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیمرا مجبور بھی کہاں ہے. ٹوٹل اس وقت جو ہے تقریباً جو کیسز پینڈنگ ہیں پیمرا کے وہ 975 ہیں. 975 کیسز پینڈنگ ہیں. ناجی صاحب ٹھیک ہے جی. 32 سپریم کورٹ میں ہیں.
253 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 447 लाहौर हाई कोर्ट में, 217 सिंध हाई कोर्ट में, 15 पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 5 हैं, और खूबसूरती देखें हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 5 हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 1 है, कोई जगह नहीं बची। 975 केसेस। होता क्या है, पेमरा ने आप पे कोई फाइन भेजा, आपको कहा आप वायलेशन कर रहे हैं, आप सीधा जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाके आप स्टे ले लेते हैं, आपको हुक्म इब्तनाई मिल जाती है, स्टेटस को मिल जाता है, अब आप बैठे हुए ऑलरेडी आपको पता है कितने 1.3 या कितने मिलियन केसेस पाकिस्तान में इल्तवा का शिकार है, राइट। अब उसके अंदर मीडिया, मैं कहते कहते मेरा गला खुश्क हो गया कि पाकिस्तान को मीडिया ओम्बड्समैन की ज़रूरत है। जो अच्छी बात हुई वो ये थी कि 2018 में इस करंट गवर्नमेंट ने कैबिनेट से अप्रूवल कराया कि मीडिया ट्राइब्यूनल्स होंगे, और पेमरा खुद ही जज, खुद ही मुंसिफ का किरदार अदा नहीं करेगी, और वो जो भी कंप्लेंट्स होगी वो उस ट्राइब्यूनल को भेजेगी या उस ओम्बड्समैन को भेजेगी। एंड आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया, जो कि जिसकी बिल की मंजूरी, जिसकी अप्रूवल मिल गई है कि अब इसको लेके जाएं, लेकिन बिल की सूरत में अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया हुआ। 2018 से ये खुद इल्तवा का शिकार है। उसके बाद ऑब्वियसली मिनिस्ट्री चेंज हुई, आपको पता है, उसके बाद आपको पता है कोई ऐसा सच मिनिस्टर तो आए नहीं, फिर एडवाइज़र ही आए जो वो ये काम करते रहे फवाद चौधरी के बाद। तो मुझे लगता है कि पेमरा के अंदर, अच्छा अब पेमरा जब ऑब्वियसली अगर मैं पेमरा के लिए काम कर रहा हूँ और मैं जो यानी 1000 केसेस समझ लें जी, कितना आसान है कि मैं आपको अभी जैसे एक चैनल रिसेंटली बंद हुआ है, चैनल 24 हुआ, उसके अंदर वो एक ऐसा कंटेंट था जो मुहर्रम की सेंसिटिविटी के दौरान उनके यहाँ शायद डिले मशीन मैकेनिज्म नहीं लगी हुई थी, वो ऑन एयर चला गया, उस पर काफ़ी रिपोर्ट्स आई। लेकिन बंद करने की एक वजह ये सिर्फ नहीं है, उस पर तो आपको नोटिस देना है, बंद नहीं कर सकते आप। वो ये बनी कि आपका लाइसेंस तो अभी तक नाम चेंज तो अप्रूव ही नहीं हुआ हुआ, यानी आप तो हमारी नज़र में किताब में अभी तक वैल्यू टीवी हैं। ओह अच्छा। नाजी साहब मुझे बताएं कि 24 न्यूज़ को आए हुए कितना अरसा हो गया? वो एटलीस्ट 8 years 10 years, ठीक है जी, एटलीस्ट 5 6 7 8 मुझे तो ये बहुत मासूम लगते हैं पेमरा वाले। ये आई एम श्योर आंखों पे पट्टियाँ डाल के दफ्तर जाते हैं, फिर पट्टियाँ खोल के आ जाते हैं। इनको तो कभी नज़र ही नहीं आया कि 24 न्यूज़ नाम का कोई चैनल है। यानी अगर उसका नाम, अच्छा ये वो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से पेमरा को फिर लोग यानी पार्टिसन कहते हैं या कहते हैं जानिबदार है, कि उन्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये कंटेंट मिक्स की वायलेशन जो है, दरअसल पेमरा का जो लाइसेंस अब आपको इशू होता है ये उसकी वायलेशन है। तो अगर आप वैल्यू टीवी थे, आप 24 न्यूज़ नहीं बन सकते। इसी वजह से फिर उन्होंने 24 नियो न्यूज़ को पिछले दिनों बंद किया। लेकिन इंडस न्यूज़ फिर कैसे चल रहा है? ठीक है, इंडस न्यूज़ जो है उसका जो कंटेंट मिक्स ऑन पेपर है पेमरा के, पब्लिक वेबसाइट है, जाके चेक किया जा सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का बिल मौजूद है, आप इन्वोक कर सकते हैं, राइट के मालूम कराएं। तो उसकी जो कंटेंट मिक्स है वो तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन चैनल पे तो इंडस न्यूज़ लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो जब ये वायलेशन होगी और आपका कानून और होगा, मेरे लिए और होगा, वहाँ पे गैप्स पैदा होंगे। लिहाजा पेमरा इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना पेमरा को हो गया, जहाँ भी वर्किंग किसी भी डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है, कहने को इंडिपेंडेंट। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, फिर हम देर कर रहे हैं। हमने एक पिछले प्रोग्राम में बात की थी रेडियो के ऊपर कि जी सैटेलाइट रेडियो होना चाहिए। तो जब मैं कुछ पेपर्स देख रहा था तो पेमरा की लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में 2016 में जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी थी उस पे 5th नंबर पे सैटेलाइट रेडियो था। आज तक हुआ कुछ नहीं, लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि यार हर जगह हमारे यहाँ क्यों नहीं है। नंबर 5 पे उनका था प्रायोरिटी पे। 5 ही प्रायोरिटीज़ थी जिसमें से आखिरी सैटेलाइट रेडियो थी। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जबार जब चेयरमैन होते थे पेमरा के। जी, इसमें देखिए रेगुलेटर का मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में ऑफ कॉम है। शहजाद साहब वो जंगों की खबरें भी सारा दिन दिखाएंगे ना, तो डेड बॉडी नहीं दिखा सकते, फुटेज नहीं दिखा सकते रात 9 बजे से पहले। अच्छा, बड़ी बेसिक सी बात है कि बच्चे स्कूल
جو ہے وہ انہوں نے جانا ہے, 9 بجے تک ان کو سو جانا ہے, لہٰذا 9 بجے سے پہلے آپ نے کوئی ایسی جنگی مناظر نہیں دکھانا, وہ گولیاں نہیں دکھانی, بلڈ نہیں دکھانا کہ بچے گھر میں اگر وہ دیکھ لیں تو ان کو ان ٹائمز آف پیس یا وار اینڈ پیس, کسی وار اینڈ پیس. اوکے, اگر انگلینڈ تو آپ کو پتا موسٹلی دے آر, مطلب وہ تو عراق میں گھسے ہوئے ہیں, افغانستان میں گھسے. اچھا پھر اس کے علاوہ دنیا میں تو جنگیں ہو ہی رہی ہیں نا, آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. جی جی, افغانستان میں یہ ہو گیا, سیریا میں یہ ہو گیا. آئی مینٹ کہ جب گریٹ برٹن کی اپنی افواج ہوتی ہے تب بھی نہیں, اگر حالت جنگ ہو نہیں. ٹھیک, کسی فوٹیج میں آپ نے ڈیڈ باڈی نہیں دکھانی رات 9 بجے سے پہلے. اور اس کے علاوہ اور بڑے سینسرز ہیں ان کے, اور مجال نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہہ گیا, مطلب نو ون کین گیٹ اوے ود اٹ. شکیل صاحب کا کیس جو ایئر وائی سے وہ جیتے, وہ یہی تھا کہ ایئر وائی نے نشر کر دیا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ثابت کرو, آپ نے کہا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں تو ثابت کر دو. تو انہوں نے جرمانے دیے. کتنا سیٹلمنٹ تھا سر؟ کوئی میرا خیال ہے فیو 100,000 پاؤنڈز, ملین. جی جی, پیمنٹ ہوئی. تو بیسیکلی ریگولیٹر کی جو سختی ہے. اچھا ہمارے ہاں بھی مطلب ریگولیٹر کا نہ ہونا کون کہہ سکتا ہے کہ نہ وہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. بالکل. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کمپرومائزڈ ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اور جب چیئرمین اچھا لگا ہے تو پھر چیئرمین کو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے. ابصار عالم کی مثال لے لیجیے. ابصار عالم کے آنے سے پہلے ہارڈلی کچھ فائنز تھے جو امپوز ہوئے تھے. پیمبرا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ فائنز یہ 1.5 سال 2 سال کے عرصے میں جس میں ابصار عالم چیئرمین رہے ہیں, یو نو وی نیڈ ٹو گیو, وہ کہتے ہیں نا, ایک بات بتائیے, سب سے زیادہ جرمانے انہوں نے کیے, لہٰذا سب سے دشمنی زیادہ انہوں نے لی. تقریباً 2-2.5 کروڑ کے انہوں نے فائنز کیے ہیں, اور یاد رہے کہ سب سے بڑا فائن ہی 10 لاکھ کا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی جو کرنی چاہیے تھی کہ وائلیشنز نہ ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے ایسے حالات میں, ہی ہیڈ ٹو گو. تو یہی دیکھیں نا کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی ویسے مطلب میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ آپریٹ کرنے کا اپنا جو طریقہ ہے وہ وایا پیمرا کر دیا ہوتا تو شاید کچھ حجاب رہ جاتا. اب چونکہ بھائی لوگ خود ہی ڈائریکٹ ہیں تو وہ پیمرا کا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معاملہ. نتیجہ یہ ہے اس کا شہزاد صاحب کہ آپ بھی پرائیویٹ نیٹ ورک پہ شو کر رہے ہیں, میں بھی پرائیویٹ نیٹ ورک پہ شو کر رہا ہوں. آپ کے لیے سینسر اور ہے, میرے لیے اور. بے شک صحیح. آپ ایک خبر ڈسکس کر سکتے ہیں, میں وہ کر ہی نہیں سکتا. میں خبر ڈسکس کرتا ہوں, آپ نہیں کر سکتے. ایک گیسٹ کو آپ بلا سکتے ہیں, میں نہیں بلا سکتا کسی کو. یعنی یہ جو آتا ہے نا کنفیوژنز. اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ والے ہمارے پرابلم آ جاتے ہیں. نا واٹ از دا وے فارورڈ؟ آئی تھنک آئی ایگری ٹوٹلی ود چودھری فواد. اچھا ایک تو اس کا ایمبیٹیک کرنا چاہیے. دیکھیے دوسرا, جیسے پیمبرا ایک کنسلٹیشن پیپر پہ کام کر رہا ہے, اسی طریقے سے بہت سارے کنسلٹیٹیو راؤنڈز ہونے چاہیے. مثال ہے, ہم سپوز آپ ہیڈ کر رہے ہیں پیمرا کو, اللہ معاف تو کون سی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ چاہیں گے کہ یعنی آئی تھنک کنسلٹیشن نمبر 1 از گوئنگ ٹو بی. آپ پی بی اے کو, پاکستان براڈ کاسٹ, اب دیکھیں اتنی زیادہ میچورٹی اور یعنی انفینسی کے سٹیج میں تو ہم ہیں ہی نہیں ٹیلی ویژن اسٹیشنز کی. تو اب تو سب اپنی اپنی جگہ, آپ کو اور ڈی ٹی ایچ کے اوپر جب ہم نے ایک بار بات کی تھی اور لائسنس دینے ہیں, ابھی آپ نے 38 دی ہیں, ابھی اور دینے ہیں آپ کو. 200-250 کا بوکے کرنا ہے, وائبل نہیں ہے ورنہ. لہٰذا سٹیک ہولڈرز کو میں ہوتا تو میں ضرور انکریج کرتا. میں ممبرشپ کے اندر جو بیسک چینجز لاتا پیمبرا کے اپنے آرٹیکل میں, اس کے آرڈیننس کے اندر پارلیمنٹ سے اپروو کراتا کہ نمبر آف ممبرز بڑھاتا. ٹوٹل جو 12 ہیں اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, میڈیا کی ریپرزنٹیشن لازمی ہے. ورنہ کیا وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کو میڈیا کمیشن کے لیے جب ابصار عالم اور حامد میر نے, آپ کو یاد ہوگا جب کورٹ کو رجوع کیا تھا, تو انہوں نے وہ جسٹس زاہد تھے اور جاوید جبار کو بلایا ایز فرینڈز آف کورٹ میکس کیوری کر کے. کیا پیمبرا کیوں نہیں انوالو ہوا؟ تو میرا مطلب ہے جو ایک اسپیشلائزڈ ادارہ ہے. سیکنڈ, جو میڈیا امبڈسمن ہے, محتسب ہیں میڈیا کے, ذرائع ابلاغ کے, لازمی ہے کیونکہ یہ التوا کا شکار نہ ہو. ابھی 1000 کیسز یعنی 975 کیسز, 1000 کیسز جو پینڈنگ ہے, جس کی گارب میں کنٹینیو کر رہا ہوں. آپ بائی دا بک جا رہے ہیں, آپ کا چینل بالکل آپ بائی دا بک جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا. آئی مین دس از ناٹ اے لیول پلئنگ فیلڈ دین. اور دوسری بات میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید آپ بھی اگر ہیڈ کریں کبھی پیمرا کو, تو شاید پہلی کنڈیشن جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں, جی
آپ کی پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ کام میرا ہے, یہ کوئی مجھے کراس کر کے ڈائریکٹ کسی میڈیا کے چینل کے سیٹ کو کوئی فون آئے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے, لیکن میں نے ہائپوتھیٹیکل کیونکہ آپ نے سوال پوچھا, یہ چیزیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں نا جی. اب دیکھیں نا کتنا شور اٹھا میڈیا کا جب فواد چودھری نے ریٹس ریوائز کرائے. یہ سارا بگاڑ, یہ ریٹنگ کی وار, پیسہ, لفافے کا الزام, لفافوں کا الزام, یہ ہے کیا؟ یہ پریمس کیا ہے؟ جہاں پہ وائلیشن ہوگی اور وہ فائن نہیں ہوگا کسی اور لا کی طرح, وہاں پہ کرپشن ہوگی. جتنے لکونہ پیمرا کے اندر بھی اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, وہ کرپشن ہی کی ایک فارم ہوگی نا جناب. بالکل ٹھیک ہے. ڈرامے چل کے بند ہو گئے, آپ نے مقرر کر رہے ہیں, ایک جگہ آنکھیں بند کر لی, ایک جگہ آپ نے سلیکٹیولی کھول لی. کہاں پہ آپ کہتے ہیں کسی چیز پہ بات نہیں کرو, اور کہاں اچانک کہتے ہیں کہ اب ذرا اس پہ فوراً بات شروع کر دو, تو خبر دی نہیں اور اس پہ تبصرہ بعد میں اچانک شروع کر دو. ایسے کہاں ہوتا ہے؟ مثلاً اخبار میں یہ کلچر ہوتا تھا, نیوز چینلز میں بھی ہوتا تھا, ابھی بھی ہوگا, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہوگا. رپورٹر خبر لایا نا شہزاد صاحب, ایڈیٹر نے پہلے تو وہ نوٹس دیکھتا تھا, اس کا یعنی اپنا اطمینان کرتا تھا کہ یہ رپورٹر کی خبر ہے. اب وہ خبر ظاہر ہے کسی کے خلاف ہے نا. جو خبر چھپنے پر یا نشر ہونے پر کسی کو پریشانی نہیں ہے, وہ تو پبلک ریلیشن ہے. ایسے ہی ہے, تو پبلک ریلیشن پی آر ہو رہی ہے. تو خبر ایڈیٹر نے جب دیکھ لی ہے یا اس کے ڈائریکٹر نیوز نے, تو پھر اس کے بعد وہ ایڈیٹر یا وہ نیوز ایڈیٹر اپنے رپورٹر کے ساتھ اس کے پیچھے لائک اے راک کھڑا ہوتا تھا. وہ کھڑا ہوتا تھا کہ اب اس نے یہ رپورٹ فائل کر دیا, اب میں جانوں, اب رپورٹر سے کوئی بات نہیں کرے گا, میں ہوں ذمہ دار. بالکل ایسے ہی ہے. چیئرمین پیمرا سر ٹیلی ویژن کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی وہ برداشت کیسے کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور ادارہ کیسے کسی ٹی وی چینل سے بات. آپ مجھے بتائیں, اخبار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اخبار میں جب میں کوئی پوزیشن کراتا ہوں پی آر, تو نیچے لکھا ہوتا ہے پی آر, یہ پریس ریلیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. یہ تو نہیں لکھا ہوتا اسٹاف رپورٹر. بالکل نہیں. ٹیلی ویژن کے اندر دیکھیے آپ, بڑے مزے سے آپ اپنی نیوز انڈکٹ کرواتے ہیں اور کچھ ایکسپلینیشن نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا, صرف اشتہاروں پہ پولیٹیکل لکھا ہوتا ہے, پیڈ کانٹینٹ. لیکن جتنی پی آر کی خبریں بیچ میں ہوتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مارکیٹنگ کے انفلوئنس کی وجہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ یہ کتنے کروڑ کا ایئر ٹائم لے رہے ہیں, وہ سنتھیا پہ آپ نے جو کیا. تو آل رائٹ, سو دیٹ مینس کہ پیمرا آف کورس ایک, یعنی ظاہر ہے نیسیسٹی ہے, لیکن یہاں بھی سلیکٹیو. آئی تھنک کنفیوژن ایڈ ہوگا نا. میں پھر اس ڈرامے کی بات کرتا ہوں, آپ نے بین کر دیا لیکن یوٹیوب پہ تو آپ کر نہیں سکتے, وہ آپ کا پرویو نہیں ہے. یہ کنفیوژن ہے, یعنی یہ اچھا نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے. آپ کو کنسلٹیٹیو بہت سارے پیپر, اسکالرس کو, میڈیا پروفیشنلس کو, ٹریڈ باڈیز کو, فرٹرنیٹی کو ملا کے ساتھ بٹھا کے, چاہے وہ یو پی اے ہو, یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن, کیونکہ پیمرا اس وقت کہاں جاتی ہے, اگر اس کا کام تھا ڈیولپ کرنا, فاسٹر کرنا, اس کے میں نے آپ کو پرنسپلز بتائے تھے, تو ڈیولپ کرنا تھا, تو پروڈیوسر تو مر رہا ہے آج, وہ تو آپ ڈیولپ ہی نہیں کر رہے, اس کو چینل پیسے نہیں دے رہا, تب آپ کہاں ہوتے, تب آپ کیوں نہیں ہوتے. تو یہ فیصل جاوید جو اب چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا انفارمیشن پہ, ایک تو فیصل اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کی ایک خبر پڑھی ہے, آپ فلم پالیسی نکالنے والے, کائنڈلی اسٹیک ہولڈرز کو رجوع کریں, بہت سارے لوگوں کو بلائیں اور پھر اس کے بعد کیجیے گا. اور اچھی بات ہے آپ اس پہ کر رہے ہیں, لیکن پلیز فیصل, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات, آئی ایم سوری مجھے کہنا پڑ رہا ہے, یہ فلم پالیسی پوچھ کے کیجیے گا, لوگوں کو ملا کے کیجیے گا. دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے پی بی اے کو انوالو کرنا پڑے گا, اسٹیک ہولڈرز ہیں, پی اے ایس کو, پاکستان ایڈورٹائزر سوسائٹی کو آپ کو ڈالنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ وائلیشن تو پیمرا کے سامنے ہوتی رہتی ہے. آپ کو یاد ہے انڈین کانٹینٹ بے دریغ چلتا تھا, لا میں لکھا ہوا تھا کہ 24 آورز کے اندر 10% فارن کانٹینٹ چل سکتا ہے, اور اس 10% کا صرف 6% انڈین ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کی وائلیشن ہوئی, چینل کے چینل چلے. اچھا جی, اس کے بعد اگین کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ جو ہے 3 منٹ پر بریک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یار یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے, بائی لا, یعنی کرنٹ افیئرس پر بھی اور جی آپ نہیں ایکسیڈ کر سکتے. ہمارے 40 منٹ سے زیادہ شو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تو ہر بریک پہ آپ کے پاس 3 منٹ ہے, یعنی آپ کے پاس 12 منٹ کا کمرشل ایئر ٹائم ہے, رائٹ. اس کی وائلیشن بھی دیکھنا ہر چینل کرتا ہے, کیونکہ پیمرا کے اگین مینڈیٹ میں کیا تھا, ٹو ریگولیٹ. تو وہ ریگولیٹ کوئی بھی چینل نہیں, یہ کیوں نہیں ریگولیٹ کرتے, کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ انیک ناجی کا پروگرام بین ہو گیا,
انیک ناجی ایک ہفتے ٹی وی نہیں آ سکتا, 1 مہینے نہیں آ سکتا. انیک ناجی کا چینل بین ہو گیا. کبھی کسی کو اس بات پہ کیوں نہیں بین کیا نا کہ آپ کے پاس تو منٹ سیکنڈ کا ڈیٹا ہے. یو آر دا واچ ڈاگ ایز اے ریگولیٹر. آپ کے پاس تو سارا وائلیشن کا ڈیٹا ہے, اس پہ کوئی فائنز نہیں ہے. فائنز اتنے کم ہیں کہ جتنے ایڈورٹائزنگ کی مد میں میرے پاس پیسہ آ رہا ہے میں آرام سے گلیڈلی دے دیتا ہوں. یعنی یو سی دیر لوپ ہولز. اور ٹیلی ویژن پہ جیسے یہ میں نے بتایا, اچھا ایک اور لا ہے کہ 24 آورس کی پروگرامنگ کے اندر 10% سوشل سروس کی میسج ہونی چاہیے. آپ اگر مثال ہے اس کو دیکھ لیں, آپ کے ہر چینل 10% سوشل سروس کے میسیجز نہیں چلا رہا. کہاں چلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, رمضان میں وہ اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور لوگوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا چینل مجھے فیور کر رہا ہے, یہ اس کا کام ہے. انڈر دا لائسنسنگ ایگریمنٹ اس کو 10% جو ہے 24 آورس کا. اچھا اب 10% وہ اصلی وہ اپنے وہ پروموز بنا کے چلا دیتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں لگتا. اب جب انڈین انہوں نے چلایا وائلیشن کی, لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچا, لوکل پروڈیوسر کو نقصان پہنچا, کیونکہ فورن کانٹینٹ سستا تھا, وہ ری رن لے کے چلا رہے تھے, لوگ انڈین ڈرامے دیکھ رہے تھے, پاکستانی بھوکا مر رہا تھا ایکٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر. 2 گھنٹے 40 منٹ بنتا ہے 24 آورس کا 10%. پھر اس کے اندر کیا ہوا کہ 7 to 11 پرائم ٹائم ہے, اور وہ 2 گھنٹے 40 منٹ کا 2 گھنٹے 40 منٹ آپ نے پرائم ٹائم پہ ڈال دیا فورن کانٹینٹ. یعنی جس کا ایڈورٹائزنگ کمرشل ریٹ سب سے زیادہ تھا ایئر ٹائم کا, یعنی آپ نے پاکستانی ڈرامہ ہی اس میں سے فارغ کر دیا. سو کانٹینٹ کے اندر بہت زیادہ آئی تھنک کرمنل مجھے کہنے دیجئے پیمرا کا نگلیکٹ ہے. لیکن میں یہ مان نہیں سکتا یہ اوور سائٹ ہے, یہ اور معاملہ ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بھائی چارہ ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ نجم شراز تھا نا, یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ وہ نجم شراز کی حمد کی طرح اس کو معاملہ کچھ اور ہے, اس کو بھائی چارہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں. وقت ہوا پروگرام کا ختم. پیمرا کا رول اور کیا ہے اس پہ شہزاد صاحب نے خوبصورت گفتگو کی اور سجیسشنز بھی دیں اور حل بھی بتائے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے لا حاصل یوٹیوب.